अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 52 उसका हम तर्जमा, तजवीद, ग्रामर और तफसीर करेंगे। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अअफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। इस आयत मुबारका का लफ्ज़ी तर्जमा देखें। सुम्मा फिर, अफ़ौना दरगुज़र किया हमने, अनकुम तुमसे, मिन बादी बाद में, ज़ालिका इससे, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब इसका बा मुहावरा तर्जमा देखते हैं। हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। अब इस आयत मुबारका की तजवीद करते हैं। सुम्मा, सा जो है उसको जब हम अदा करेंगे तो सा दोनों ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत दोनों के दरमियान में ज़ुबान का एक छोटा सा हिस्सा आएगा तो सा अदा करते हैं। ठीक है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद मीम मुशद्दिद है, मीम के ऊपर शद आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है हमने गुन्ना करना है। जब हम गुन्ना करते हैं तो आवाज़ को थोड़ी देर के लिए नाक में रोकते हैं। तो फिर कैसे आवाज़ आएगी? सुम्मा सुम्मा। उसके बाद आइन है, आइन जो है हरूफ हल्की में से है, हलक के दरमियान से इसको अदा करते हैं। उसके बाद है फ़ा वाव ज़बर फ़ऊ, वाव साकिन से पीछे ज़बर है जो ये बता रहा है कि ये वावलीन का कायदा है। दो जब इसको अदा करते हैं तो जल्द अदा करते हैं और नरमी से इसको अदा किया जाता है। फ़ऊ फ़ऊ, इसको हम खींचते नहीं, इसको लंबा नहीं करना। नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पीछे ज़बर है, एक अलिफ के बराबर, इसको हमने खींच के अदा किया। आफ़ौना। उसके बाद है अन्कुम, नून साकिन के बाद आगे काफ है, तो नून साकिन के बाद अगर काफ आ जाता है तो ये इख्फा का कायदा होगा, तो वहाँ पे हम इख्फा करेंगे यानी कि आवाज़ को नाक पे छुपाएंगे, नून मुकम्मल अदा नहीं करेंगे। अन्कुम, काफ के बाद काफ मीम पेश कुम, उसके बाद आगे मीम मुशद्दिद आपको नज़र आ रहा है, तो हमने जो काफ मीम पेश कुम है उस मीम को नहीं पढ़ना बल्कि आगे जो मीम है वो अदा करना है। तो जब वो मीम मुशद्दिद अदा करेंगे तो खूब गुन्ना करेंगे। कुम, उसके बाद फिर मीम नून ज़ेर मिन और उसके बाद बा आ गया। क़िलाब का कायदा है, साकिन के बाद अगर आपको बा नज़र आ रहा है और नून के ऊपर एक छोटी सी मीम नज़र आ रही है तो हम नून की आवाज़ को मीम में तब्दील कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम साथ गुन्ना करेंगे। बा आइन ज़बर बा दाल ज़ेर दी बादी, कुम मिन बादी। उसके बाद है ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। ज़ालिका, ज़ाल को भी नरमी से अदा करना है। लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला अल्ला, लाम के ऊपर तशदीद होने की वजह से लाम को दो बार अदा करेंगे। काफ मीम पेश कुम, मीम साकिन के बाद ता है तो ये इजहार शफवी है, यानी कि मीम साकिन के बाद ता आ गया, यानी कि बा और मीम के अलावा जो भी आपको नज़र आएंगे हर्फ, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे इजहार करना है, गुन्ना नहीं करना। तो लअल्लकुम में हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, हमने इसको लंबा नहीं पढ़ना या हमने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना। तशकुरून, तशकुरून, ताशीन ज़बर तश, काफ पेशकू, तशकू, रॉ पेश रू के ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ना है और वाव साकिन से पीछे पेश होने की वजह से एक अलिफ के बराबर इसको खींच के भी अदा करना है। उसके बाद है नून ज़बर ना, तशकुरून, यहाँ पे क्योंकि आगे गोल दायरा नज़र आ रहा है यानी कि वक्फ़े ताम है, तो यहाँ हमने इसको स्टॉप करना है क्योंकि आयत ख़त्म हो रही है। तो नून ज़बर ना को हम साकिन कर देंगे। तो और साथ ये भी इस बात को याद रखना है कि ये आरिद कहलाता है, यानी कि हरूफ मद्दा अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे वाव है और उसके बाद आगे आयत को हम आर्जी तौर पे स्टॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 3 से 5 अलिफ के बराबर इसको खींच के अदा करेंगे। तो कैसे करेंगे? तशकुरून। अब इस आयत मुबारका की हम
گرامر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ثم، یہ حرف عطف ہے، اور ثم کا مطلب ہے پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی اور کام نہ ہوگا، ترتیب قائم رہے گی اور وقت کی قید نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہے افعونا، فعل ماضی ہے یہ، اور عین فا واو اس کے روٹ ورڈز ہے، باب النصرہ سے ہے، نحنو اس کی فائل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے عفا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یعفو۔ عفونا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم مذکر، اور اس کا مطلب ہے نحن اس کی فائل ہونے کی وجہ سے ہم استعمال ہوا، تو مطلب ہے ہم نے معاف کیا، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے ہے انکم، ان جو ہے وہ حرف جار ہے، اور کم جو ہے وہ بیسیکلی ضمیر ہے، تو وہ مجرور ہو جائے گا، اور یہ کیا بن گیا دونوں مرکب جاری۔ اور اس کے بعد جو من ہے، من بھی حرف جار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں بن گئے مرکب جاری۔ اور جو کم ہے، کم جو ہے وہ ضمیر ہے جمع حاضر کی، بعدی جو ہے وہ اس میں مجرور ہے، ظرف زمان ہے۔ اچھا، بعدی ذالکا، یہ دونوں کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کی جو بیسیکلی تعریف ہوتی ہے کہ کو اس طرح کے میننگ میں آئے گا، تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کی تعریف ہوتی ہے مرکب اضافی میں، اس میں جو پہلا ہوتا ہے مضاف وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ زیر کے ساتھ، مگر یہاں پہ بعدی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی لفظ تھا بعدو، تو وہ محلن یعنی کہ مرفوع تھا، تو مگر یہاں پہ کیوں یہ زیر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے من تھا یعنی کہ حرف جار تھا، اس لیے یہ زیر کے ساتھ آ گیا، مجرور ہو گیا۔ اور دوسرا ذالکا، آگے جو مضاف الیہ ہے، یہ بیسیکلی زیر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر ذالکا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور یہ بیسیکلی مبنا حرف ہوتے ہیں، یہ اپنی کنڈیشن چینج نہیں کرتے، ایک تو یہ معرفہ ہے اور اس میں اشارہ اس کو ہم کہیں گے، اور یہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے، اس میں اشارہ بعید کی تعریف آپ کے سامنے ہے، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اسم الاشارہ بعید کی، ذالکا جو ہے وہ واحد کے لیے آتا ہے، وہ ایک مذکر۔ اس طرح من بعدی، یہ جو ہے من جو ہے وہ حرف جار ہو گیا، بعدی ذالکا جو ہے وہ اس کا مجرور بن گیا اور متعلق ہو گیا، جو اس سے پیچھے فعل جا رہا تھا افعونا، اس کا یہ متعلق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لعلکم، لعل جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل مبتدا سے پہلے آ کر اسم کو حالت نصب میں لے جانے والے ہوتے ہیں، تو لعل جو ہے یہاں پہ دیکھیں چھٹے نمبر پہ، اس کا مطلب ہے شاید یا تاکہ، ٹھیک ہے، اور لعل کا جو اسم ہوگا، اسم جو بنتا ہے وہ ہے کم، اور یہ جو ہے وہ بیسیکلی ہونا چاہیے حالت نصب میں، مگر کیونکہ یہ ضمیر ہے اس لیے یہ آپ کو زبر کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ ہے تشکرون، وہ حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہی ہے تشکرون، اور اس کے جو تشکرون ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، فعل مضارع ہے، اور شین کاف را اس کے روٹ ورڈز ہو جائیں گے، باب النصرہ سے ہے، اور انتم اس کی فائل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے شاکرہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یشکرو، اور یہ کیا ہے، فعل ماضی جمع حاضر مذکر، اور اس کا مطلب ہے تم سب شکر ادا کرتے ہو، اور لعل کے ساتھ اس کا ترجمہ اس طرح ہو گیا کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اب اس کا گرامٹک ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم، یہ حرف عطف ہو گیا، افعونا یہ فعل ہے، معاف کیا ہم نے، انکم من بعدہ، اس میں مرکب جاری بھی آ گیا اور مرکب اضافی بھی آ گیا، اس کا مطلب ہے تمہیں بعد اس کے، ذالکا یہ اسم الاشارہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کے، لعلکم یہاں پہ کیا ہے، اس میں اسم ہے منصوب اور ضمیر بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے شاید کہ تم سب، لعلکم تم شکر ادا کرو، یہ ایک ہے فعل۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بنو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر جاننے سے پہلے جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی اس کے ترجمے کو یاد کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر آ کے 40 دن کا اعتکاف کرے تو انہیں توریت عطا کی جائے گی، یعنی کہ علم عطا کیا جائے گا توریت کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور ان کی غیر موجودگی میں جو سامری جادوگر تھا
اس کے پاس جو یہاں بنی اسرائیل کے پاس جو سونا تھا وہ سارا سونا جمع کر کے انہوں نے ایک سونے کا بت بنا دیا بچھڑے کی صورت میں، گائے کے بچھڑے کی صورت میں، اور بنی اسرائیل کو اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تو ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ سب شرک میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ اس کی عبادت کرنے لگے اور شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کا پتہ چلا کہ ان کی جو قوم ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کے واپس تشریف لے آئے اور بنی اسرائیل کو انہوں نے توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ اس کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ قتل کر دی گئی، یعنی کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پھر آپ کو معاف کر دیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اتنے بڑے شرک کے بعد، اتنے بڑے ظلم کے بعد، تاکہ یہ جو قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، جس کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک بھی معاف کر دیا تاکہ یہ شکر گزار بنے، تاکہ یہ توبہ کرنے کے بعد ہدایت کے راستے پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکر بجا لائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔